अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गाहे बगाहे पावर शो कर रही हैं, यानी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन मुल्क के सियासी मंजरनामे पर धमाकेदार एंट्री के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी इतनी मुस्तहकम नजर नहीं आ रही जितनी सियासी पंडित पेशगोइयां कर रहे थे। जहांगीर तरीन के साथ जमा होने वाले पीटीआई के चंद बड़े नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर आए, लेकिन उसके बाद किसी और अहम शख्सियत या शख्सियात ने इस पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं किया। कहा जा रहा है कि इस नई जमात का अब तक मंशूर और पार्टी परचम भी फाइनल नहीं हो सका। इसी तरह पार्टी के नाम पर उस वक्त एक तनाज़ा सामने आया जब मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही अहमद कलीम नामी शख्स के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर अहमद कलीम ने जहांगीर तरीन को नोटिस भी भिजवा रखा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा महमूद मौलवी ने गुज़श्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब उन्होंने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए एक और टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी ने अभी तक IPP को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्म थीं कि परवेज़ खटक और असद उमर भी IPP में शामिल होने वाले हैं, लेकिन बादशाह अपने एक ट्विटर पैगाम में परवेज़ खटक ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ना तो जहांगीर तरीन से मेरी मुलाकात हुई, ना ही मैं किसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। दूसरी जानिब IPP के ऑन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए खेलो सेहत और नोमान लंगड़ियाल मुआविन खुसूसी हैं, लेकिन पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने उन्हें ओहदों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी है। IPP का वजूद जैसे सामने आया तो नून लीग ने इसे खुशामदेद कहा था और साथ चलने के आज़म का इजहार किया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है और इस जमात की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान ये दावा कर रही हैं कि बहुत जल्द उनकी पार्टी में खिड़की तोड़ एंट्रियां नजर आएंगी। इस जमात के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये तमाम सवालात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर मुराद राज साहब के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। बहरहाल एक खबर बन चुकी है ये जमात और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तजस्सुस है, क्या सियासी अलायंस बनेगा, क्या इंतखाबी नताइज सामने आएंगे, कितने लोग और सामने आएंगे, किस किस जमात से सामने आएंगे। सवालात बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी ये पार्टी दे नहीं पा रही। वजह क्या है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, आप मेरे से सवाल पूछे, मैं सवाल के जवाब देता चाहूँगा। आपने इस तरह भी जो चीज़ें उठाई, देखें, मौलवी साहब ने जो कहा कि वो जब तक खुद इमरान इस्माइल साहब या अली जैदी साहब खुद नहीं कहते, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हकीकत है नहीं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि वो डिनर पे भी वहाँ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी वहाँ थे। सो आई डोंट थिंक उसमें कोई गुंजाइश रह जाती है। दूसरी बात ये कि हम एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगी। इस वक्त ना पीपल्स पार्टी से बात हो रही है, ना PMLN से बात हो रही है। हम लोग एक अपना तगड़ा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे और देखते हैं आगे जाके अगर कोई सूरत हाल बदलती है तो वो उस वक्त की है, इस वक्त किसी से बातचीत नहीं हो रही। तीसरी चीज ये कि लोग और पार्टी में इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक आपको नजर आएंगे और लोग आते हुए। जो भी अभी तक आया, या वो MNA MPA है, या फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, या प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं, लोग आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोई खिड़कियां तोड़ने वाली बात नहीं करता, मगर लोग जरूर आएंगे, आपके सामने आते जाएंगे, आपको नजर आता जाएगा। परचम बिल्कुल फैसला पहले दिन ही हो चुका था, परचम क्या होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। मैं आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ी देर बाद शो के बाद व्हाट्सएप कर देता हूँ। जो बात हो रही है इसके अलावा और कोई इशू था तो वो भी जरूर मुझे बता दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि हमेशा जमात किसी मंशूर की बुनियाद पे, किसी नज़रिए की बुनियाद पे कोई भी जमात वजूद में आती, खासतौर पे सियासी जमात, और सियासी जमात की रूट्स लोगों में होती हैं, तो जमात पहले वजूद में आ गई, मंशूर अभी तक सामने नहीं आया। देखिए अमीर साहब, मैं आपको ये बताऊं कि कितने कितने खूबसूरत मंशूर अभी तक लिखे गए हैं। हाँ, आप मुझे अमल तो उन पे भी नहीं हो सका। एग्जैक्टली अब मेरा पॉइंट ये, जब मेरे से मंशूर का पूछा जाता है, पीपल्स पार्टी के मंशूर को लिखे मेरे ख्याल से 50 साल हो गए, नून लीग के मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर हो गए, और कितना इंप्लीमेंट उन मंशूर पे अभी तक किया गया है, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। सो मंशूर मेरे ख्याल से वो होता है कि हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई पॉलिटिक्स में नए नहीं हैं। आप अगर मैं तो अपनी एग्जांपल दे सकता हूं कि बात शुरू हल्के से होती है,
میرے حلقے والوں کے جو ایشوز تھے میں نے 3.5 سال میں جتنی ان کے لیے کوشش کی، جتنے مسائل پانی کے، سیوریج کے، ٹیوب ویلز کے، جو بھی ہم کر سکے ان کے لیے کیا. اس کے بعد چلیں ڈپارٹمنٹ پہ. اب ایک پنجاب لیول کا ڈپارٹمنٹ جو کہ پاکستان آرمی کے بعد سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے جو بھی میں عام آدمی کے لیے کر سکا میں نے وہ کیا. لوگوں کو پتا ہے، آپ نے اس پہ شو کرنا ہوگا. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ عام آدمی کی زندگی میں نے کس طرح فرق ڈالا ٹیکنالوجی کے ساتھ، کہ اب فون پہ وہ بیٹھ کے سب چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ان کو در ٹھوکریں کھا کے دفتروں میں ٹیچرز کو جانا پڑتا تھا اور رشوتیں دینی پڑتی تھی، سفارشیں کروانی پڑتی تھی، عورتیں مس یوز ہوتی تھیں. جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ سب چیزیں ہم نے روکی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں، آپ کی جو اپنی جدوجہد ہے، وہ اگر پلیٹ فارم چینج ہو جائے تو وہ کبھی بھی چیزیں چینج نہیں ہوتی. آپ تو نہیں بدلتے نا، صرف صحیح. ایک پلیٹ فارم چینج ہوا ہے. سو آپ کی بیسک جو آئی تھنک آپ کی بیسک جو ایک فائٹ ہے اور ایک جدوجہد ہے وہ تو جاری رہتی ہے. جو دیکھیں اب چونکہ اس پارٹی میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو تحریک انصاف سے آئے، جو فیسز ہیں اس پارٹی کے ابھی تک بظاہراً، یعنی پارٹی کے پیٹرن ان چیف سے لے کے پارٹی کے پریزیڈنٹ سے لے کے آپ تک، وہ پی ٹی آئی کا فیس رکھتے رہے. تو پی ٹی آئی کا جو مینیفیسٹو تھا وہ تو تبدیلی کا مینیفیسٹو تھا، ریاست مدینہ کا مینیفیسٹو تھا. تو اب اگر آپ اس مینیفیسٹو سے، یعنی جس آپ آئیڈیالوجی کا خود ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اس پر رہے کاربند، اب اگر آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں گے آپ تو کبھی بھی آئیڈیالوجی کے لوگ نہیں تھے. اب کیا کوئی تبدیلی پرو کے ساتھ آپ مینیفیسٹو آپ لوگ بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں امیر صاحب. دیکھیں دا نمبر پہلا ایشو ہے وہ عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا. دیکھیں چاہے آپ تبدیلی کا نعرہ لگا لیں، چاہے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا لیں، چاہے آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا لیں، جون سا بھی نعرہ لگا لیں، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں. جب تک عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ہمیں بھی مسائل دیے ہیں اور مسائل تو ہیں ہی ہیں، وسائل دیے ہیں. سو میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب تک عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا ان منشوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ نہیں یہ کرنا جو آپ چاہیے نے جس چیز مسائل کے اور لیے ہم وسائل ووٹ کی ڈالتے بات ہیں. کی نا، چونکہ بہت سیاسی جماعتیں پاکستان میں آئیں، کچھ 350 سے زیادہ تو رجسٹرڈ جماعتیں، جن میں سے خیر بیشتر کے لوگ نام بھی نہیں جانتے سوائے 8-10 جماعتوں کے، انہوں نے مسائل میں اضافہ کیا، وسائل میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ویسے ہاں بس دیکھیں کوشش تو یہی ہے جو پہلے کوشش تھی کہ جب تک اکنامکلی ملک کو سٹیبلائز نہیں کیا جائے. اکنامکلی از نمبر ون. آپ ان کی معیشت کی پرابلمز حل کریں گے تو ملک آگے چلے گا. باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. جب تک اکنامکلی آپ ریلیف نہیں لوگوں کو دے سکیں گے نا، اور وہ تب ملے گا جب انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا. تو وہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کی بہتری کی طرف جائیں گے. ورنہ بیٹھ کے باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، پریکٹیکلی آپ کو جا کے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر کہاں سے چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. یہی اکنامکلی سوال، آپ دیکھیں گے یہی سوال آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے سال سوا سال میں جب سے یہ حکومت آئی، گورننس، اکانومی، لوگوں میں فرسٹریشن، سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہیں. آپ بعد میں کسی سے بھی الائنس کر لیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا جب انتخابات آئیں گے، لیکن اس وقت آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں. کیونکہ آپ نے اپنے 2 وزیر اعظم کی کابینہ میں شامل لوگوں کو بھی کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ایک اپوزیشن کی پارٹی ہیں. تو اپوزیشن کی پارٹی کو تو آج مہنگائی پہ شور مچانا چاہیے تھا، آپ کو تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی گورننس کے اوپر. یہ جو چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کے لیے جو مرات منظور کی گئی ہیں، یہ کیا ملک متحمل ہے ان چیزوں کا؟ لیکن خاموش ہے استحکام پاکستان پارٹی ان پہ. بالکل بھی خاموش نہیں ہے. دیکھیں ہمیں 10 دن ہوئے ہیں پارٹی کو فارم کیے ہوئے امیر صاحب. ہم ذرا چیزوں کو ذرا آرگنائز کر رہے ہیں. سب چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہم بالکل آپ کو پوری اکنامک کنڈیشنز کے اوپر سب چیزیں بتائیں گے اور سب چیزوں پہ بحث ہوگی اور پورا ڈٹ کے بحث ہوگی. جو حالات اس وقت ملک کے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں اور اس میں پوری بحث ہوگی. آپ دیکھنا، جسٹ گیو اس a few days. That's all. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہمیں کچھ ہفتے دیں یا کچھ مہینے دیں، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے. ہم ذرا بہت ساری چیزوں کو ایک دم we are dealing with them. So انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو ملک کے حالات ہو گئے. رائٹ، ایک بریک آپ کی اجازت سے، بریک سے واپس آتے ہیں. اور جو پیٹرن ان چیف ہیں پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب، ان کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی جاتی رہی ہے ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے. آج آئی پی پی
کیسے رسپونڈ کرے گی ان کو؟ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر مراد راز، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس وقت آپ اپنی گزشتہ پارٹی میں تھے، جہانگیر ترین بھی اس پارٹی میں تھے، اس وقت پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون بہت سخت الفاظ میں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو کچھ خیر کہا کرتی تھی، پہلے سن ہی لیں، دکھائیں جی۔ غریب آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، وہ جہانگیر ترین کہاں گیا؟ اس کو جہاز میں بٹھا کر باہر بھیجوانے والا کون تھا؟ آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ جہانگیر ترین کے ذریعے اس چینی کی قیمت میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ انہوں نے جہانگیر ترین کو این آر او دیا، چینی چوروں کو این آر او دیا، آٹا چوروں کو این آر او دیا۔ سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ ڈان تھا یا ڈان ہے، وہ جہانگیر ترین ہے، جس کو انہوں نے پکڑا دیا۔ کیوں نہیں ڈالا اس کو ای سی ایل کے اوپر؟ کیوں اس کو جانے دی ہے؟ آٹا چورو، چینی چورو، جان چورو، آٹا چورو، چینی چورو، جان چورو۔ آپ کے ارد گرد چوروں کا ٹولہ ہے۔ جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کی چوری کر کے، جو این آر او دیا ہے جہانگیر ترین کو، محمود خان کو، اس کا جواب کون دے گا جو سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے؟ اس حکومت نے آٹے اور چینی کے بحران میں 180 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والی اے ٹی ایمز ہیں۔ یہ آٹا بھی اے ٹی ایمز کھا گئی ہیں، چینی بھی اے ٹی ایمز کھا گئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب، معذرت کے ساتھ، جہانگیر ترین صاحب کو سابق وزیر اعظم، چیئرمین تحریک انصاف کی اے ٹی ایم اور چینی چور کہا جاتا تھا۔ اب اگر یہ جماعتیں کل کو آپ کے ساتھ اتحاد کریں، آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں، تو سوال تو اٹھائیں گے لوگ۔ بالکل اٹھائیں گے۔ دیکھیں، جب اصل میں پی ڈی ایم کا پتہ وتیرہ کیا ہے، امیر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو انہی لوگوں سے تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو ان کے وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ سو اس لیے جو پچھلے سال آپ نے پورے سال سوا سال کے اندر دیکھا ہے کہ جب وہ پارٹی سے الگ ہو گئے تو تب اس کے بعد سے آپ نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ سو اس لیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کو اس طرح گالی گلوچ اور ان چیزوں سے بلکہ ڈاکٹر صاحب اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ہو سکتا ہے کل کو ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، اب تو وہ اس پر اتر آئے۔ اب آپ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اپنا فائدہ صرف دیکھنا اور ملک کا نہ دیکھنا اور باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا، صرف اپنے فائدے کے لیے جس کی بھی عزت خراب کرنی ہے کر دیں، جب وہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اب جو ہے سب کچھ زبردست۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میٹر آف فیکٹ بندے کو رہنا چاہیے اور فیکٹس پہ چلنا چاہیے۔ سو اس لیے جو انہوں نے کیا، انشاءاللہ تعالی وہ سارا آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سامنے بھی آئے گا، یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جتنے نام سامنے آئے ان میں سے زیادہ بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ رہے گزشتہ چند سالوں میں، جو باقی جماعتیں ہیں پنجاب کی، جس میں بہرحال نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی پھر تیسرے نمبر کی جماعت ہے، ان جماعتوں سے لوگ ابھی توڑ کے آپ کے پاس نہیں آ سکے یا آپ نے ان کو شامل نہیں کیا؟ دیکھیں، ہم بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں کہ کن کو ساتھ چلانا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، پارٹی میں تو سب آ جاتے ہیں، مگر ابھی ہم بڑا مل کے سب کو دیکھ کے we're doing it at a different level کہ ابھی دیکھ کے، کیونکہ ایک پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، جہانگیر ترین صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، علی خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، باقی سب نے ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کن لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے اپنے ساتھ اور کن کو نہیں۔ مگر آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ہفتے کے اندر ایک اور پریس کانفرنس اور ایک اور آپ کو نظر آئے گی جس میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، سب کے نام سامنے آ جائیں گے۔ کیا آپ ایک ریجنل پارٹی ہیں، صرف لاہور کی پارٹی ہیں، پنجاب کی پارٹی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو کے پی سے بھی نام نظر آئیں گے، آپ کو سندھ سے بھی نام نظر آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان سے بھی نام نظر آئیں گے۔ یعنی آگے چل کے ذرا تھوڑا سا امیر صاحب ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دیں۔ نہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے سر، ٹائم ہی ٹائم ہے، تھوڑا سا یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا دوڑا ہے جتنا دوڑا رہا ہے، ٹائم ہی پارٹی کے پاس، الیکشن تو ابھی نظر نہیں آ رہے۔ بالکل۔ تو الیکشن کا کیا مطالبہ کرے گی آپ کی جماعت؟ وقت پر ہونے چاہیے اکتوبر؟ بالکل جی، بالکل۔ دیکھیں، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن بالکل وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ہمارا نمبر 1 ایجنڈا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ باقی چیزوں پہ ہم نہیں بات چیت کرتے، وہ اصل میں ہمارا نمبر 1 ایجنڈا جو ہے وہ الیکشن ہے۔
سو اصل میں ساری ڈسکشن جو مین ڈسکشن ہماری ہوتی ہیں ہماری پارٹی میٹنگز کے اندر بھی وہ الیکشن پہ ہو رہی ہیں، اس لیے کیونکہ الیکشن قریب ہے اور ہماری تیاری زیادہ جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جا رہی ہے. سو اس لیے تو کوئی بڑا جلسہ بھی سر پلان ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے تحریک انصاف جب سب چیز اٹھی تھی تو وہ تو 30 اکتوبر 2011 کا ایک جلسہ تھا، جس جلسے نے ایک بہت ہی ایسے لیڈر کو کہ جس کو کوئی بھی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں سمجھتا تھا اس زمانے میں، اور لوگ طنز کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہ تانگا پارٹی ہے، اس کو مین سٹریم نیشنل لیڈرشپ میں شامل کر دیا اس ایک جلسے نے. تو جلسہ کریں گے کوئی بڑا؟ میں جنرل سیکرٹری تھا لاہور کا اس وقت، سو اس لیے مجھے پتا ایگزیکٹلی کتنی محنت کی گئی تھی اور کس طرح سارا کیا گیا تھا. سو اس میں تو آپ کے آج کے صدر کا بہت بڑا رول تھا. 2011 میں ہم نے کیا. میں نے کہا اس میں تو آپ کے آج جو صدر ہیں ان کا بہت بڑا رول تھا نا، علیم خان صاحب کا. نظر آئیں گے نہیں 2011 میں وہ تھے نہیں اس وقت. نہیں اس 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں تو علیم خان صاحب کا بہت بڑا رول تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں سب کا، دیکھیں the thing is امیر صاحب کے سب نے اپنا حصہ ڈالا سب چیزوں کے اندر. یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو میٹنگز نظر آئیں گی، آپ کو ریلیز نظر آئیں گی، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے نہیں، ہم 15 یہی کر رہے ہیں. سو اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جلسہ کرنا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے جلسے ہم نے 2013 کے الیکشن سے پہلے، اور چیز ہے کہ ووٹر کو ٹچ کرنا اور سب چیزیں ووٹر کو کنونس کرنا ٹو بی آن یور سائڈ، اور اس پہ پلاننگ ہو رہی ہے زیادہ ضروری چیز. پنجاب میں اس وقت 3 بڑے سیاسی حریف ہوں گے آپ کے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اگر تحریک انصاف کسی حد تک وہاں اگر الیکشن میں آ گئی وہ تو 3 بڑے حریف ہوں گے. تو یہ تینوں آپ کے یعنی سیاسی اس نشانے پر ہوں گے. اوبویسلی جلسے، کیمپین، پھر تو آپ نے خود 2 دفعہ آپ ایم پی رہے ہیں تو پھر اس میں تو پھر آپ کھل کے بات کرتے ہیں نا اپنے مخالف کے خلاف، تو تینوں پھر آپ کا ٹارگٹ ہوں گے. پھر دیکھیں مقابلہ ہے جن کے ساتھ جو پولیٹیکل رائبلز آپ کے ہوں گے، پورا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ الیکشن ہے اور آپ نے اپنی کیمپین چلانی ہے، انہوں نے اپنی کیمپین چلانی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ چلنا ہے. اسد عمر صاحب کا کل ایک انٹرویو تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو پیشکش ہوئی تھی اس پارٹی میں شامل ہونے کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یا وہ سیاست ہی چھوڑ دیں گے یا وہ اپنی اسی پارٹی میں رہیں گے جس میں وہ آئے تھے. تو کچھ چل رہا ہے ان کے ساتھ معاملہ؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسد صاحب ایک بڑے اچھے، میری ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہمیشہ رہا ہے، اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں ہی از موسٹ ویلکم. وہ نہیں آنا چاہتے یہ ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے وہ بھی ان کی مرضی. سو دیکھیں ہم کسی کو ہر ایک کا صحیح. تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین اگر مائنس ہو جاتے ہیں اور قیادت شاہ محمود قریشی یا کسی کے ہاتھ اور چلے جاتی ہے، شاید وہ اسد عمر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کا اس جماعت کے ساتھ کوئی انتخابی الائنس یا کچھ قربت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں امیر صاحب، الیکشن کی جو ہے نا ساری فائنل جو مووز ہوتی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل اینڈ پہ جا کے ہوتی ہیں یا الیکشن کے ریزلٹ کے بعد ہوتی ہیں. سو اگر آپ، کیونکہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو، الیکشنز کے بعد ہوتی ہیں حکومت بنانے کے لیے. سو دونوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ الیکشن سے بالکل قریب جا کے ہوتا ہے. ایک دفعہ پتہ لگ جائے الیکشنز کا اینڈ ایوری تھنگ اناؤنس ہو جائے، سو پھر اس وقت دیکھیں گے جو بھی حالات ہوں گے ول گو اکارڈنگلی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آج مل سکتا ہے، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب یقینی طور پہ الیکشن جب اناؤنس ہو جائے گا، ڈیٹ سامنے آئے گی، کیمپین شروع ہوگی، تو اس وقت پھر سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی الائنس جوڑ توڑ کا فیصلہ اس وقت کریں گی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے اس قانون کی جو منظور کیا گیا ہے سینٹ میں، چیئرمین سینٹ سمیت سینیٹرز کی برات کے حوالے سے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا خوب کہا کہ ہمارے دوست کہتے تو کچھ نہیں لیکن ان کے چہرے سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ہم کب تک قرض لیں گے. ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں
बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। ये वज़ीर-ए-आज़म की सादगी है, लेकिन हाय ये सादगी क्योंकि एक चौंका देने वाली खबर के मुताबिक सेनेट ने गुज़श्ता जुमे को अपने अराकीन, डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन की तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुतल्लिक 3 प्राइवेट मेंबर बिल ये तासुर देते हुए मंजूर किए कि इनकी मंजूरी से माली बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्तलिफ अलाउंसेस, बरात और सहूलतों को बजट दस्तावेज का हिस्सा बनाए बगैर इनमें बड़ी ही चालाकी के साथ भारी इजाफा कर दिया गया है। खबर के मुताबिक मौजूदा कानून चेयरमैन सेनेट को अपनी सरकारी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश की इजाज़त देता है, जिसके अखराजात 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन नए मंजूर करदा बिल में इस रकम को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। चेयरमैन के लिए इजाफी अलाउंस 6,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। चेयरमैन की सवाबदीदी ग्रांट 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दी गई है। चेयरमैन के सरकारी दौरे के दौरान यौमिया अलाउंस को 1750 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सिर्फ एक सरकारी गाड़ी रखने का मजाज है, लेकिन बिल में कहा गया है कि चेयरमैन और उनके फैमिली मेंबर सरकारी अखराजात पर सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के हकदार होंगे। चेयरमैन सेनेट कमर्शियल हवाई जहाज में सफर करते वक्त फैमिली के 4 अफराद को भी साथ ले जा सकेंगे। मौजूदा कानून में ऐसी सहूलत सिर्फ चेयरमैन के पाकिस्तान में सफर के लिए दस्तयाब थी। नए मंजूर किए गए बिल में न सिर्फ चेयरमैन और उनकी फैमिली अरकान को सरकारी और निजी अस्पतालों और उनकी सरकारी रिहाइशगाहों में तिब्बी सहूलियात हासिल हो सकेंगी, बल्कि 3 साल की मुद्दत मुकम्मल करने वाले मुल्क के तमाम साबिक चेयरमैन सेनेट, उनकी बीवियों बेवाओं को भी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल होगी। फाइनेंस कमेटी को भी मजाज बनाया गया है कि वो अलग से 12 मुलाजिमीन का अमला चेयरमैन सेनेट को फराहम करें। नए बिल में कहा गया है कि साबिक चेयरमैन को ताहयात मुकम्मल हिफाजती बंदोबस्त फराहम किया जाएगा। खबर के मुताबिक सेनेट से अरकान सेनेट की मरात और सहूलतों का बिल भी मंजूर किया गया है, जिसमें उनके यौमिया अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, माइलेज अलाउंस, सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क फर्स्ट क्लास सफर के साथ हर सेनेटर के लिए सफरी वाउचर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। इस बिल में साबिक सेनेटर्स को वही तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं जिससे वफाकी हुकूमत के 22 ग्रेड के अफसरान मुस्तफीद होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन के लिए माहाना 12,500 रुपए का एजाजिया दुगना करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। मौजूदा कानून के तहत कायमा कमेटी के चेयरमैन को 1300 सीसी गाड़ी रखने की इजाजत है, लेकिन नए कानून में गाड़ी का मयार बढ़ाकर उसे 1600 सीसी करते हुए माहाना 350 लीटर मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा बाकी तमाम अरकान ने इन बिल्स के हक में वोट दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, हत्ता कि PTI सभी ने इन बिल्स की हिमायत की। यह शाहाना मराती पैकेज अभी कौमी असम्बली से मंजूर होना है और देखना होगा कि वहां नून लीग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या इकदाम करते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो कौम के सामने ये कहा करते थे। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। कल्लाशी की नहज पर खड़े पाकिस्तान के अवाम के हालात ये हैं कि खुराक की किल्लत की वजह से पाकिस्तान में भूख के शिकार अफराद की तादाद 86,20,000 है, जिनमें 34 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की 70% आबादी को सरकारी सेहत की सहूलियात मैसर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का हर चौथा बालिग शहरी ज़ियाबतीज़ यानी शुगर के मर्ज का शिकार है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में बेघर अफराद की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा थी। पाकिस्तान भर में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी जो अपना तन ढांपने के लिए नई पोशाक खरीदने की इस्तात नहीं रखते और वो मगरबी मुमालिक के लोगों की उतरन पहनने पर मजबूर है। कैसी रियासत के नुमाइंदों को अपने लिए ऐसी मरात मंजूर करना सेब देता है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।